الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ دوستوں کا، بھائیوں کا، معزز خواتین کا بہت شکریہ. آپ لوگ تشریف لائے ان حالات میں کہ جب کہ ہر 15 منٹ بعد آپ کو کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس کور کرنی پڑ رہی ہے. لوگ ایک سمت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، کہیں سے بھاگ رہے ہیں اور کہیں پناہ لے رہے ہیں اور اپنے اختلافات کا اب اظہار کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ ہر 15 منٹ بعد آپ کو کوئی نہ کوئی ایک اسائنمنٹ ملتا ہے. میرا بھی آج صبح ہی ملک آنا ہوا ہے. میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی اٹینڈ کرنے گیا تھا، جو کہ ایک ضروری ایونٹ ہوتا ہے ایک ملک کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں بھی کافی اچھی طرح اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کی کوشش کی. باقی تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے سرخرو کیا اور مختلف ایونٹس جو ہمارے اچھے ہوئے. بایولیٹرل میٹنگ سعودیہ سے، WHO نے ہماری پولیو کی کوششوں کو سراہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہمارا BHS بارڈر ہیلتھ سروس جو ہے، اس کو پوری دنیا نے اپنے لیے ایک ماڈل سمجھا ہے، جو ہم اللہ کے حکم سے کریٹ کیا گیا پاکستان میں. اور دنیا نے کہا ہے کہ ہم اس طرح کے ادارے بنائیں گے جو کہ ملک سے جانے والے اور ملک میں آنے والے لوگوں کو میڈیکلی چیک کرتا ہے اور پھر اس کی فٹنس کے بعد ہی اس کو جانے دیتا ہے اور آنے دیتا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ منکی پاکس کے کچھ کیسز تھے جو وہ اسلام آباد میں ڈیٹیکٹ ہو گئے. اور پھر ایک اہم بات کی طرف بھی آتے ہیں. دیکھیں، ڈاکومنٹ کوئی بھی ہو، وہ ایک جمہوری حکومت میں پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. تو ابھی ہمارے جانے سے پہلے ہی عمران خان گرفتار ہوا تھا، تو اس کو پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا اور وہاں پر غالباً ان کا میڈیکل بھی ہوا، اور سینئر ڈاکٹر کے ایک پینل تھا بہت بڑا، پانچ ڈاکٹرز تھے، ان کا میڈیکل ہوا. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ ابھی وہ مرحلہ ہی نہیں آیا تھا کہ وہ رپورٹ پیش کی جائے. وہ رپورٹ تو خیر انیشل سٹیج پہ بن گئی تھی، لیکن ایک امیونٹی اور ایک میں کہوں گا کہ ایک ایسا انصاف، مثالی انصاف خان صاحب کو ملا کہ آپ کے پہلے کے بھی گناہ معاف، پہلے کے بھی کیس معاف، اور جو آپ آئندہ جرم کریں گے وہ بھی گناہ معاف اور وہ بھی کیس معاف. تو اس طرح پھر یہ اس میڈیکل رپورٹ کو منظر عام پر وہ پوری طرح آ نہ سکی. لیکن چونکہ یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور یہ عمران خان کی کیبنٹ میں جو ایک بند لفافہ کیبنٹ سے پاس کروایا گیا تھا جس میں اربوں ڈالر کی کرپشن ہوئی، یہ اس طرح کا ڈاکومنٹ نہیں ہے. تو میرا فرض بنتا ہے بحیثیت ہیلتھ منسٹر کہ اس کی میں چیدہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. نمبر 1، یہ موصوف 5-6 ماہ اتنا بھاری پلستر اپنے پیر پہ چڑھا کر گھومتے رہے، جبکہ کسی فریکچر کی میڈیکل رپورٹ میں کوئی ذکر نہیں ہے ان کے پیر پہ. اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر چمڑی یا چلے زیادہ سے زیادہ گوشت میں کوئی چوٹ آ جائے تو اس پر کبھی کسی کو آپ نے پلستر کرتے ہوئے دیکھا ہے زندگی میں؟ اور وہ بھی ایسا پلستر جو 5-6 ماہ نہ اترے. گھر کا پلستر، چھت کا پلستر ٹھیک ہو جائے تو پاؤں کا نہیں اتر رہا تھا. تو آپ یہ سوچیں کہ چمڑی اور یا زیادہ سے زیادہ میں کہوں گا کہ گوشت میں اگر کوئی کیل نما چیز پیوست ہو گئی ہو تو اس پہ پلستر کرنے والا یہ دنیا کا واحد آدمی ہوگا، اور وہ بھی 5 سے 6 ماہ. اب آپ دوسری طرف چلیں اور اس پلستر پر سیاست الگ.
اب اس میں دوسری ایک بات کہ ان جناب کا یورین سیمپل بھی لیا گیا. اب جب تک پورا تناسب نہیں آ جاتا، وہ رپورٹ میں آج آپ سے شیئر نہیں کرتا، لیکن انیشیل رپورٹ کے مطابق اس میں ٹاکسک چیزیں جن میں شراب اور کوکین کا بے دریغ استعمال، اب اس کا تناسب جب تک نہیں آتا ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں جائیں گے. لیکن ابتدائی رپورٹ کے مطابق، اور یہ خان صاحب کو خود بھی پتا ہے کہ ان کا یورین سیمپل لیا گیا ہے. اب پلستر کی بات میں نے کر دی، ٹاکسک رپورٹ کی بات میں نے کر دی. تیسری ایک اہم بات جو میں آپ سے شیئر بھی کروں گا کہ ان کی دماغی حالت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ دا مینٹل اسٹیبلٹی کوسچنیبل، دیر ور سم اپروپریٹ جیسچر. اب یہ آپ کا وزیر اعظم تھا جس کے بارے میں 5 سینئر ڈاکٹرز کا پینل لکھ رہا ہے کہ دا مینٹل اسٹیبلٹی از کوسچنیبل، دیر واز سم appropriate gesture. یعنی اس کی دماغی حالت ہی ٹھیک نہیں ہے ان ساری چیزوں سے ہٹ کے. یہ کوکین ایک طرف رکھیں، شراب ایک طرف رکھیں، فریکچر کا ڈرامہ دھوکہ ایک طرف رکھیں، لیکن یہ میڈیکل رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جب اس کو ہم نے بہت دیر تک معائنہ کیا، اس سے بات چیت کی، تو اس کی حرکات و سکنات وہ کسی فٹ آدمی کی نہیں ہے، دماغی طور پہ درست آدمی کی نہیں ہے، کوسچنیبل ہے، سوالیہ نشان لگتا ہے اس پہ. اور کچھ حرکات ایسی تھی اپروپریٹ جیسچر جو کہ عام انسان جس کا دماغ ٹھیک ہو وہ یہ حرکات نہیں کر سکتا. اچھا، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. میں آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ گواہ ہوں گے کہ جب یہ وزیر اعظم تھا تب بھی میں اسمبلی میں کہتا تھا کہ یہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو میوزیم میں رکھو، یہ نہیں ملے گا اس طرح کی دوسری چیز آپ کو. کیونکہ نارسسٹ جو ہوتا ہے نا، وہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے ہی جھوٹ پہ وہ بزد ہو جاتا ہے. وہ اپنے جھوٹ کو سچ کہتا ہے اور دوسروں کو سچ منوانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جو حالات پچھلے دنوں گزرے ہیں یہ کوئی ایک دن کا نہیں نا، یہ تو نارسسٹ برسوں سے لوگوں کی تبلیغ کر رہا تھا اور جب سے حکومت سے نکالا گیا تو نوجوانوں کو ایک راستے پہ اس نے لگایا جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا. آپ کی سیاست تو تباہ اس نے پہلے دن سے کر دی. وہ جو ہمارا پولیٹکس میں ایک شائستگی کا رواج تھا وہ پہلے دن سے تباہ ہو گیا. آپ کے کلچر کا فیبرک، ماں بہن بہو بیٹی کی عزت کا، وہ تباہ ہو گیا. آپ کے اندر سیاسی برداشت کا، اختلاف رکھنے کی جو گنجائش تھی وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی، آپ مار پیٹ پر اتر آئے. تو معاشرے کا کون سا فیبرک تھا جو اس شخص نے، اور میں تو کلٹ کہوں گا، ناٹ دا پارٹی، ٹولہ، کلٹ، جس نے کون سا فیبرک آپ کا معاشرے کا بچا کے چھوڑا یا جس کو اس نے تباہ نہ کیا ہو. میں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ سب کو پکڑ رہے ہیں، سب کی رپورٹس بنا رہے ہیں، اگر آپ جب پکڑے جائیں گے، ریکارڈ پر ہے آپ جا کر دیکھیں، تو آپ کی صرف رپورٹس نہیں بنیں گی، آپ کی میڈیکل رپورٹس بھی بنیں گی. اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا، یہ میں نے خود نہیں کیا، اللہ نے مجھے سرخرو کیا کہ آج آپ کی میڈیکل رپورٹس. آپ نے محترمہ فریال صاحبہ کو، جن کو ڈاکٹروں نے انفٹ قرار دیا تھا، عید کی رات کو 12 بجے اسپتال سے جیل شفٹ کرایا. آپ نے ضعیف العمر اور پاکستان کے عظیم ترین لیڈر آصف علی زرداری کو عدالت میں گرفتار کروایا. آج آپ کو اللہ نے یہ دکھایا ہے کہ آج آپ کی میڈیکل رپورٹ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ this person is not mentally stable، دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ. تو یہ وہ ڈاکومنٹ ہے، یہ وہ چیزیں ہیں. اب ریمانڈ کے دوران آپ کو ضمانت ملے یا آپ کو حکم عدالت کی طرف سے ایسا انصاف مل جائے کہ پچھلے اگلے سارے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں، لیکن
بہرحال جو چیز ریکارڈ پر موجود ہے وہ ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اسی شخص کو صادق اور امین قرار دیا تھا ہمارے ڈیم والے جج نے؟ میں بڑا گناہگار آدمی ہوں, اللہ سے معافی کی امید بھی رکھتا ہوں. بہت سارے لوگ آپ میں سے جانتے ہوں گے کہ میرا بھی فارم سیشن کورٹ سے ریجیکٹ ہو گیا تھا, تو میں نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا. سیشن کورٹ نے لکھا تھا کہ آپ نے فارم میں جو ہے وہ غلط بات لکھی ہے, یعنی کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے. ہائی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا, تو اب میں کیا صادق اور امین ہو گیا اس کی طرح؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. کام میرے آقا کی ذات میں ان کے پیر کے خاک کے دھول کے برابر نہیں. اور اللہ ہمیں ایسے بول نہ بلوائے جس طرح کی یہ باتیں کرتا ہے اور اندر سے یہ نکلتا ہے رپورٹوں سے. تو صادق اور امین تو صرف میرے آقا تھے. یہ فیصلہ تو میرے حق میں بھی آ چکا ہے, خان صاحب کے حق میں نہیں آیا ہے, صرف ہائی کورٹ سے میرے حق میں بھی آ گیا ہے 61-62 کا فیصلہ. لیکن یہ سیاسی معاملات ہیں, اس کو وہیں تک رکھا جائے. تو صادق کے امین بھی نہیں رہے جناب, اور یہ ساری چیزیں بھی نکل آئی ہیں. اب جب تناسب آئے گا کہ کتنا پرسنٹ اس میں پاؤڈر ہے, کوکین ہے, شراب ہے, تو وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے گی. میری اپیل ہے, دست بستہ اپیل ہے اپنے پاکستان کے بھائیوں سے, دوستوں سے, دیکھیں اپنے بچوں کو اس موالی کے حوالے نہ کریں. یہ عام زبان میں ہم کہتے ہیں. اور جو لوگ آئے تھے اس کو لے کر, انہوں نے بھی دیکھ لیا. ہم سندھی میں کہتے ہیں نا چریے کے نا, اب وہ غلط ہو جائے گا, اس کو میں اردو میں بول دیتا ہوں کہ وہ پاگل سے لین دین ہی نہیں کرنی چاہیے. نہ اس کو ادھار دو, نہ اس کو اس سے ادھار لو. اگر ادھار لو گے تو لوگوں کے بیچ میں بولے گا اس نے میرے سے ادھار لی ہے, اور اگر اس کو ادھار دو گے تو بازار میں بولے گا اس کو میں نے ادھار دی ہے. تو اس کا ترجمہ اس طرح کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سمجھے نا بات کو, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور اب آپ دیکھیں 9 مئی کو کیا ہوا, کہ ہم نے تو 71 کے بعد ایسے حالات سوچے ہی نہیں تھے. اختلاف ہمارا بھی رہا, پالیسیوں سے اختلاف آج بھی رہا, کل بھی رہا, قربانیاں بھی ہیں, شہادتیں بھی ہیں, کوڑے بھی ہیں, پھانسیاں بھی ہیں. میں ان باتوں میں نہیں جاتا, سارے لوگ یہ بات کر چکے. لیکن جب اس ملک پہ برا وقت آیا تو ہم بھی کھڑے رہے اپنے افواج کے ساتھ. کل بھی ہمارے ماہی گیروں نے ضلع کیماڑی میں, غریب لوگ ہیں, اپنی روزی ترک کر کے روزانہ کماتے, روزانہ کھاتے ہیں, لیکن کشتیوں کی ریلی نکالی افواج پاکستان کے ساتھ. بحری فوج گواہ ہے کہ جب جنگ ہوئی ہمارے ماہی گیر سامان مہیا کرتے تھے اپنے افواج کو, بحری فوج کو راشن سپلائی کرتے تھے. تو ہم وہ لوگ ہیں, ہم انڈیجینئس لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے اپنی شہداء کی بے حرمتی کا, ان کی تکریم کا ہمیں اپنی جان سے زیادہ خیال ہے. لیکن یہ جس کے اندر سے نہ فریکچر نکلا تو پاؤڈر نکلا, اور یہ آدمی جو ہے یہ اکسا کے اب کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا ہے, کیا کیا ہے. جبکہ آپ کے سامنے یہ انٹرنیشنل ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میرے پیچھے تو فلاں پڑا ہوا ہے, میرے پیچھے. اچھا یہ کیسا کوئنسیڈنٹ ہے کہ سارے لوگ مل کے مظاہرے کرنے, ہم بھی مظاہرے کرتے رہے, بچپن سے کرتے رہے, لڑکپن سے کرتے رہے. ریگل چوک پہ ہوتے تھے تو ریگل چوک پہ ہوتے تھے. اب وہاں سے اٹھ کے ہم کہیں ایسی جگہ تو نہیں چلے جاتے تھے جو قومی سلامتی کا نشان ہو. تو بغیر ڈائریکشن کے یہ ہو نہیں سکتا. لہذا یہ میڈیکل رپورٹ نہ صرف اس کو مینٹلی انسٹیبل قرار دیتی ہے, اور میری التجا ہے جو رہ گئے ہیں, جو بچ گئے ہیں, اور جن کے بچے مائیں بہنیں اس کے پیچھے چل رہی ہیں, یہ. اور ایک بات میں ایک کوشچن کے بعد پھر آپ کے سوال لیتا ہوں. اس کے جلسے میں تو لوگ چلے جاتے ہیں, کوئی عزت دار آدمی اس کو اپنے گھر پہ ماں بیٹیوں کے بیچ میں کھانے پہ بلائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کوئی بلائے گا, کیونکہ معاشرے کے اس نے وہ ساری فیبرکس تباہ کر دیے, اور آخری میں یہ تھن لائن بھی اس نے, ریڈ لائن بھی عبور کر دی جس کو ہم ملکی استحکام قرار دیتے ہیں. تو بھائی یہ رپورٹ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم شو کریں گے. جناب دو چیزیں بتا دیجیے گا. ایک ارباب سے لے لیں سوال, ابھی سب کے جب تک سوال مکمل نہیں ہوگا میں نہیں تھا آپ سے. جی یہ جو آپ کی رپورٹ ہے
तो एक बात इस तरफ जाती है कि ये क़यादत के लायक नहीं है, मगर इस रिपोर्ट का कुछ लोग शक का फायदा भी ले सकते हैं। मसलन जिस तरह जुडिशरी में उन्हें बहुत सारी चीज़ों का फायदा दिया जा रहा है, हो सकता है साहब की रिपोर्ट के बाद बंदियाल साहब ये कहे कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और इसने जो भी किए हैं वो होश आवाज़ में नहीं किए। अगर बंदियाल साहब बकौल आपके ये फैसला दे दें कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो पहला फैसला दुरुस्त होगा। कादिर साहब, ये जो रिपोर्ट आपने हमें मीडिया को पहले तौर पर दिखा दें कैमरा पे, और दूसरी बात तकसीम करवा दें। आप और मैं डॉक्टर नहीं है, हमारी बात पे कोई एतबार नहीं करेगा, तो कौन ये 5 डॉक्टर्स हैं, उनके नाम भी जरा आप बता दें। आप पढ़ लें, आपको मैं तकसीम कर देता हूँ, पढ़ लें। और इसके अलावा दूसरा सवाल ये है कि ये हमेशा अपने टेस्ट कराते रहे शौकत खानम से, तो आपके मातहत हाँ, अब आप उनके खिलाफ कोई अच्छा, कार्रवाई नहीं करने जा रहे? बिल्कुल आपका सवाल बहुत ज़्यादा पर्टेन है, हो सकता है मैं भूल जाता। अब जिस डॉक्टरों ने इसका फ्रैक्चर नहीं था उसके बावजूद इसका फ्रैक्चर डिक्लेयर किया है, तो हमारे पास डॉक्टर्स को, अस्पतालों को, मेडिकल कॉलेजेस को रेगुलेट करने का इदारा है पीएमडीसी। उसकी एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जो कि फेक एंड रॉन्ग प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट एक्शन लेती है। इंशाल्लाह मैं उसको पहले ही वर्किंग डे पे लिखूंगा कि भाई जब इसको फ्रैक्चर नहीं था तो इसको 5 महीने पलस्तर क्यों पहनाया और ये किन डॉक्टरों की रिकमेंडेशन पे पहनाया, उनको बुलाया जाए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पटेल साहब, अब खान साहब को बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या समझते हैं ये जो लोग हैं ये उनके साथ होके फिर दोबारा पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते? भाई ये गैब का इल्म की बात है, किसी पीर फकीर से पूछना, मैं गुनाहगार आदमी हूँ यार। साईं सीनियर आदमी है, सीनियर आदमी साईं। मेरा सवाल ये था कि अगर ये अनफिट है तो इससे जो है शासन में आने का कोई हक नहीं है, तो इस सिलसिले में आप क्या इक़दाम करेंगे? मजीद निज़ामी साहब बड़े सीनियर, सॉरी मजीद अब्बाई साहब बड़े सीनियर्स हमारे साफ़ी है, मैंने तो लड़कपन से इनको साफ़त में देखा है। इनका सवाल भी बहुत अच्छा है। अब्बाई साहब, कुछ ही अरसे पहले मैंने, आप बहुत सारे दोस्तों ने शायद कवर किया हो, ज़हनी इलाज और ज़हनी मरीज़ों के इलाज के हवाले से बड़े इक़दाम करने की कोशिश की है। हमने 1166 एक लाइन भी रखी है कि जो ज़हनी मरीज़ हो वो फ़ोन कर सकता है, हेल्प ले सकता है। और हाँ बिल्कुल, उसका इफ्तिताह हमने यहाँ मकामी होटल में किया पीसी में, और इस्लामाबाद में पिम्स में भी हमने ज़हनी मरीज़ों के लिए एक जगह मुख्तस की है। तो मैंने तो उस तकरीर में उस वक्त भी कहा था पिम्स हॉस्पिटल में 2 साल पहले, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सारी बातें मैं 2000 इस इलेक्शन के फ़ौरन बाद से कहता आ रहा हूँ और आप जानते हैं, आज भी यूट्यूब पे मौजूद है। लेकिन हो सकता है उस बातों को आप लोग सीरियस नहीं लेते थे, अब जब कागजी सूरत में आई है तो ठीक है। ये बताइएगा जो आपने मेडिकल रिपोर्ट दी है और जिसमें अभी तक की जो इसमें आपने सैंपल के बताए हैं, उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई क्या क्या हो सकती है? वजारत सेहत जो ये कोकेन के और शराब की जिस रिपोर्ट की बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि वो है कानूनी चाराजोई पाकिस्तान के कानून के वकास बाकिर साहब, बड़ा अच्छा सवाल है। मैंने इसीलिए तनासुब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इनिशियल रिपोर्ट में सिम्टम्स मौजूद हैं, अब कितने तनासुब पे कौन सी एफआईआर बनती है वो जब पूरी आ जाती है डिटेल रिपोर्ट जिसमें रेशो होता है इतने परसेंट और कुछ परसेंट पे केस बनता है, कुछ पे नहीं बनता, वो फिर हम भिजवा देंगे, बाकी काम पुलिस का है। अच्छा ये बता दें कि बाकी रिपोर्ट और इसकी ऑथेंटिकेशन क्या होगी, क्योंकि उस पर एतराज़ हो सकता है। पीटीआई ज़ाहिर डिनाई करेगी कि ये उनकी कोई मीडिया ट्रायल हो रही है या इस तरह की। सर अब उनको, खान साहब को खुद पता है। अच्छा ये क्या फ्रैक्चर का भी मीडिया ट्रायल है? किस बात पे हो करेंगे? यानी अब अगर डॉक्टर, इतने सीनियर डॉक्टर लिख रहे हैं कि भाई जब ये हमारे सामने बैठे तो ये मेंटली स्टेबल ही नहीं है, उसका भी ये इनकार करेंगे, तो यूरिन भी उनका सैंपल लिया गया है। अब अगर इनकार करने पर बात आई तो वो आप देख रहे हैं कि वो तो ये भी कहते हैं कि हज़रत मूसा का तो, हज़रत ईसा का तो जिक्र ही नहीं है तारीख में। वो तो कहते हैं जर्मनी जापान भी साथ है। वो कहता है कि मैंने तो उस वक्त कहा था, वो कहता है 1 अरब दरख्त हमने केपीके में लगाया। अब 1 एकड़ पे 48 दरख्त, 1 खरब, अब 1 एकड़ पे 48 दरख्त लगते हैं। तो केपीके का पूरा एरिया देखो तो हर आदमी, यानी
گھروں میں لگا دو, سڑکوں پہ لگا دو, نہروں میں لگا دو, پہاڑوں پہ لگا دو, ہر انسان کے سر میں ایک درخت لگا دو, پھر بھی یہ نہیں بنتا. تو یہ, اور پھر یہ بولتا ہے سال کے 12 موسم ہیں. تو اس کا کیا کرے آدمی؟ میں کہتا ہوں بھائی یہ رپورٹ بتا رہی ہے, ابھی تو لکھت میں آ گیا, میں تو اس سے پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ برابر نہیں ہے نا. پٹیل صاحب اگر آپ یہ بات طے ہو گئی کہ یہ پوری رپورٹ کے اندر یہ بات تو طے ہے کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے, خان پارک میں رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے, پاگل خانے کو کب شفٹ ہمارے پاس اس کی اچھی فیسلٹی, اگر وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بخشے تو حیدرآباد میں گدو بندر کے حوالے سے نام سے ایشیا کا جو ہے, ایشیا کا, اور میں نے پہلے بھی نیشنل اسمبلی میں بھی کہا تھا, تو ایشیا کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ موجود ہے. ہم چاہیں گے کہ بہتر ہو جائے وہ, تو گدو بندر میں ہم تیار ہیں ان کی خدمت اور مہمان نوازی کے لیے. پٹیل صاحب مجھے کیونکہ موقع نہیں ملا سوال کرنے کے سلسلے میں, جی بلوچ صاحب بتائیں. اچھا یہ بتائیں, رپورٹ پیش کی ہے, اتھینٹک رپورٹ ہے, کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹرز ہیں, باقاعدہ پمس کا ایک سرکاری رپورٹ ہے, اور یہ اتھینٹک اس حوالے سے بھی ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ اس رپورٹ کو تسلیم کریں گی. لیکن اگر وہ اس کی دماغی توازن صحیح نہیں ہے, اس نے جتنا جو کچھ کیا 9 مئی کو اس نے آرڈر دیا, سب کچھ دیا, تو سب ڈیلیٹ ہو جائیں گے, کیونکہ وہ تو پھر پاگل میں شمار ہوگا. دیکھیں آپ اس کی آخری لائن پڑھی ہوگی نا آپ لوگوں نے, تو اگر آپ اس کو پاگل میں شمار کرتے ہیں تو بھی, تو میں تو کہہ رہا ہوں بہت پہلے دنوں سے, اور جو کچھ یہ کر رہا ہے وہ کوئی عقل مند آدمی یا تو کوئی ایجنٹ کر سکتا ہے یا کوئی پاگل کر سکتا ہے. میرے بھائی میں نے آپ کو بتایا, اگر چمڑی یا زیادہ سے زیادہ گوشت میں کوئی چیز چبھ جائے تو اس پہ پلستر باندھتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے آپ نے زندگی میں؟ میں نے تو کلیئر کر دیا ہی جناب. نہیں, یہ میڈیکل رپورٹ تو ہاسپٹل کی ہوتی ہے, اس